بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے کہ جو عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی تھی اور سلمان صفدر نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد جو میڈیا پر پیغام آیا وہ پیغام نہیں تھا جو عمران خان صاحب کا پیغام ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ پیغام تھا جس کو فلٹر 8 دفعہ یا 10 مرتبہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ بیان جاری کیا گیا۔ تو ہم جو انتہائی اہم پوائنٹ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کچھ شارٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو عمران خان صاحب نے جو حکم دیے وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو میں جد و جہد کر رہا ہوں وہ ایک عبادت ہے اور اس کے لیے میں جہاد کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کا جو آخری الفاظ تھے وہ بہت ہی انتہائی اہم تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس جد و جہد کے لیے میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں اور میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اب پاکستان کے سسٹم کو سمجھنا ہوگا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہوگا۔ جب انسان اس حد تک جا سکتا ہے تو اس کو شکست دینا ناممکن ہے، کیونکہ اس کے دل میں یقین اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اگر اس مشن میں میری جان بھی چلی جائے تو آپ کو معلوم ہے ہم اس ٹاپک پر بتا چکے ہیں۔ جو شہباز گل یا دیگر لوگ اس بات پر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا یہ ایسا کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہو سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو پاکستان میں ہوگا وہ پاکستان کا خدا نخواستہ وہ نہ ہو جائے جو ہمارے زبان پر یا ہمارے ذہن میں بات آتی ہے۔ تو ان کو معلوم ہے کہ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ عمران خان صاحب پنجاب کا مقبول ترین ہے، سندھ میں بھی اور پشتونوں میں بھی اور کشمیر میں بھی اور گلگت میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ عمران خان صاحب کی خاص وجہ ہے کہ اس کو پاکستان میں جو طبقے اور جو فرقے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اہل تشیع سے لے لیں، اہل حدیث سے لے لیں، اہل سنت سے لے لیں اور دیوبند اور دوسرے جو فقہت ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کو اوورسیز پاکستانی اور مسلم دنیا عمران خان ایک انٹرنیشنل ہیرو ہے اور عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے وحید کپتان ہے جس نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب پاکستان کا مین لیڈر۔ آپ کو پتہ ہوگا برطانیہ کی کرکٹ سپورٹ ESPN نے ابھی حال ہی میں کہا کہ دنیا میں 2 کپتان ہیں جنہوں نے 150 وکٹ لیے۔ فرسٹ نمبر پر عمران خان صاحب 180 اور دوسرے جو اس وقت موجودہ آسٹریلین کپتان ہے 150 وکٹ کے وہ قریب ہیں۔ تو آسٹریلین آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا بہت ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں تو پاکستان بہت کم میچ کھیلتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کا جو دوسرا پیغام ہے کہ میں سہیل افریدی کو حکم دیتا ہوں کہ سہیل افریدی اسٹوڈنٹ کی تحریک کے لیے تیار ہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اب کیا سہیل افریدی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے، تو یہ ٹاپک بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام تھا وہ بھی انتہائی اہم تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک پیراگراف میں جو لکھا ہے وہ ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور اپنی بہنوں کے ساتھ جو اڈیالہ جیل کے بعد سلوک کیا جا رہا ہے اس پر افسوس، اور کہا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جو روایت ہے، ہمارا جو کلچر ہے یہ اجازت نہیں دیتا کہ خاتون اور بچوں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا اسلام اور شریعت کے مطابق عورتوں اور خواتینوں اور بچوں کو حقوق حاصل ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران بھی مسلمانوں کو اللہ کے حبیب نے واضح حکام دیے تھے کہ آپ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو کچھ نہیں کہ، اور حالانکہ یہی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا آپ اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص تلوار اٹھائے گا اس کے ساتھ آپ کو جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہی اور اسلام میں اور دنیا میں فرق ہے کہ ہمارے جو پیغام واضح آج وہ بھی واضح ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صرف اپنے حقوق کے لیے لاپتہ افرادوں کے لیے بات کرتی ہے کہ اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ 1 سال سے مجھے لگتا ہے زیادہ ہونے والا اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بہادر خاتون جو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو گھٹیا کردار ادا کریں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور بشرا بی بی پر ہے۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے تاریخ کا سب سے اہم ترین الیکشن جس میں نواز شریف کو 80,000 کی ووٹ سے شکست دی اور جو برطانیہ سے
ڈیل کر کے آیا تو اس کو اتنی بری شکایت دی جو تاریخ کا حصہ ہے کہ نواز شریف، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو معلوم ہوگا کہ منصور علی نے کہا تھا کہ میں نے نون لیگ کو کال کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو پانی پھیر گیا، اور پاکستان کی عوام نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، شریف خاندان کو، زرداری خاندان کو منہ پر چپل مارے۔ بلاول بھٹو جو کہتے ہیں کہ ہم فارم 47 والے نہیں، تو آپ بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی کون سے ووٹ جیت کے، وہ بھی تو فارم 47 والا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے مارنگ بلوچ اور ڈاکٹر جسمیر راشد اور دیگر خواتین کے بارے میں انتہائی اس پر عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب تک کاش ہمارا پیغام پہنچ جاتا کہ آپ خان صاحب پریشان نہ ہو، ہم آپ کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ تو دوسری بات، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے ساتھ اور میری اہلیہ کے ساتھ جیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو قتل کر دیتے ہیں، جو ڈاکہ مار دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے حالیہ کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ ایک جنرل ہے جس نے پاکستان کے ساتھ غداری ہے، اس کو اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہے، اور میرے ساتھ ان جانوروں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری اہلیہ اور مجھ کو ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کو ٹی وی دیکھنے کی اور دوسری سہولت موجود ہے، لیکن ہمیں نہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں عاصم لاؤ چل رہا، اور عاصم لاؤ ہی ملک کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو جج مستعفی ہیں، جیسے اطہر ملا، جیسے منصور علی شاہ، اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جو جج مستعفی ہیں وہ قابل اعتبار ہیں، وہ پاکستان قوم کے ہیرو ہیں، اور جو جج بیٹھے ہیں وہ پیسو ہیں جو اس کو سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے، عمران خان صاحب نے اور ذرائع کا کہنا ہے جب عمران خان کو سزا ملی تو عمران خان صاحب جیل جج کے سامنے نہیں تھے اور سب تھے، تو اس لیے پاکستان کی عدلیہ عمران خان صاحب نے سزا سن کر مسکرا دی، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ سزا ملنی تھی۔ اب جیو کے حملہ کیس میں سزا ملے گی، اس کے بعد 9 مئی کے، اس کے بعد 4 اور کیس ہیں۔ میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ کام آپ کر لیں۔ عمران خان صاحب کے جو واضح حکم تھے وہ ہم نے آپ لوگوں کو پوائنٹ بتائے، اور عمران خان صاحب کا جو سہیل افریدی کو حکم تھا وہ بھی ہم نے آپ کو شیئر کیا، اور کیا سہیل افریدی اس پر عمل کریں گے یا نہیں۔ آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے جو 2 دن ہوئی تھی کونسل، اس پر میں ٹاپک بناؤں گا، لیکن جو مین مدعے تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ عمران خان صاحب کا جو بیان تھا اور عمران خان صاحب کا جو پیغام تھا۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کا جو انتہائی اہم پیغام، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا، اور جو 20 اور 21 کو جو قومی کونسل تھی، اس میں جو صحافیوں اور دیگر لوگوں نے خطاب کیے، وہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ صرف ایک ناکام ایکٹیویٹی تھی، جس کی وجہ مجھے پنجاب میں، اسلام آباد پنجاب میں ہوتے ہوئے وکیلوں کی بڑی کونسل ہے اور وکیلوں کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ٹی آئی کے وکیل خود فروخت ہو گئے، تو مجھے وکیلوں سے اب امید بھی نہیں تھی۔ جس طرح مجھے پہلے بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ جو وکیلوں کی 2007 میں تاریخ چلی تھی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلی تھی، اس لیے نہیں چلی تھی کہ وکیل اگر انسانی حقوق کی تنظیم اتنی ہوتی تو آج ہوتی انسانی تنظیمیں صرف شریف خاندان اور زرداری خاندان اور امریکہ اور یورپ کے مفاد پرست ہیں۔ اس لیے ان پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک کسی دن بنائیں گے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو مضمون معلومات ملتی رہے۔ شکریہ۔